یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور قدوس نام میں آپ کو پاس اندریاس برکت کا سلام پہنچے۔ صبح کی تازگی اور خدا کی خوشنودی آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ روزوں کی تلاوت 29 مارچ، روزوں کا 6واں اور آخری اتوار، مقدس ہفتے کا آغاز، پام سنڈے۔ کلیسیا عالمگیر آج پام سنڈے منا رہی ہے۔ یہ اتوار روزوں کا 6واں یعنی آخری اتوار اور مقدس ہفتے کا پہلا دن ہے۔ آج مسیحی شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوا۔ لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں مسیح کی راہ میں بچھا کر اس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے طور پر آیا۔ کھجور کی ڈالیاں بچھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ بادشاہوں کا استقبال کرنے کے لیے جو حقیقی رہنما ہو، جو حقیقی بادشاہ ہو، جو مذبح کے حقیقی بڑے ہونے کی علامت تھی، اسے حقیقی نجات دہندہ اور مخلصی دہندہ تسلیم کرنے کے لیے بچھائی گئی۔ پھر اس امید پر کہ یہ ہمیں خوشحالی، تسکین اور دشمنوں سے رہائی دلوائے گا۔ پھر یہ گیت کہ ہم تیرے لیے احترام عقیدت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس میں یہودی تصور بھی شامل تھا کہ ہماری حشمت واپس لوٹا دے گا۔ اس کے شاہانہ داخلے پر یروشلم کی درست ترجمانی تھی۔ یروشلم میں شاہانہ داخلے کی پوری داستان، اگرچہ آج پام سنڈے ہے تو بھی مقدس ہفتے کا پہلا دن ہے اور وہ یروشلم میں آ رہے ہیں۔ بیت عنیہ میں جمعے کے روز آئے اور لازر کو زندہ کیا۔ ہفتے کے روز شمعون کوڑی کے ہاں دعوت کھائی اور وہاں ایک بری عورت نے توبہ کی جو بن بلائے آئی تھی۔ اس نے یسوع پر اپنا قیمتی عطر ڈال دیا، بالوں سے پہنچا اور توبہ کی علامت ہے۔ آج صبح سویرے بیت عنیہ سے یروشلم کی جانب روانہ ہوئے۔ پیدل چلتے ہیں، فاصلہ چند میلوں کا تھا۔ بھیڑ ان کے پیچھے ہو لی کیونکہ عید فصح بھی نزدیک تھی اور پھر لازر کو بھی زندہ کیا، اس لیے کہ خاصا رش پیچھے ہو لیا تھا۔ چلنے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو الگ کیا اور 3 بار انہیں اپنے یروشلم میں مرنے کی خبر دی۔ 2 دفعہ پہلے بھی یسوع خبر دے چکا، لیکن اس وقت تک مسیح کا وقت پورا ہونے کا نہیں تھا، اور 2 دفعہ وہ سنسار ہوتے بال بچا، لیکن اس دفعہ اعلانیہ آئے اور شاہانہ انداز سے رضاکارانہ طور پر خود کو ہمارے لیے مرنے کو دے دیا۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح فقیرانہ انداز میں یروشلم آیا کرتے تھے، اب شاگرد گھبراتے ہیں، لیکن توما کہتا ہے کہ چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے۔ چلتے وقت راہ میں زبدی کی ماں نے خود غرضی کی، خواہش کی کہ جب تیری بادشاہی میں آئے تو میرے دونوں بیٹوں کو یعنی یوحنا اور یعقوب کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھانا۔ یسوع مسیح نے صاف جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں۔ تھوڑی دور آگے یسوع نے یرو کے کنارے بیٹھ کر 2 اندھوں کو شفا دی۔ پھر آگے چل کر 2 شاگردوں سے سامنے والے گاؤں سے گدھی کا بچہ لانے کو کہا۔ پھر اس پر زرین کسی یسوع مسیح کو اس بات سوار کر کے حمد و ثنا شروع کر دی گئی۔ ایک بڑا جلوس نمودار ہوا، بہت ساری بھیڑ تھی اور اس عید پر 2,56,000 برے فروخت ہوئے، جو ایک ریکارڈ تھا۔ جلوس کی نمایاں خصوصیات۔ یہ جلوس نمایاں تھا، اس کا جوش بے مثال تھا، تعداد بے نظیر، اعلانیہ بادشاہ تسلیم کرنے کا دعویٰ پرجوش تھا۔ عزت میں کھجور کی ڈالیاں اور درختوں کی ڈالیاں اور کپڑے بچھائے، نعرے لگائے گئے۔ اس جلوس کے 2 نمایاں نعرے تھے جو بھیڑ بیت عنیہ سے ساتھ ہو لی تھی۔ ان کا نعرہ تھا کہ ہوشیانہ، حمد و ستائش ہو۔ وہ بھیڑ جو یروشلم اور ہیکل سے اس کی آمد سن کر نکلی تھی، ان کا نعرہ تھا ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ۔ دونوں نعروں میں ہوشیانہ مرکزی نقطہ تھا۔ اس کا مطلب ہے اے بادشاہ ہمیں بچا۔
تھوڑا سا قوم بنی اسرائیل کی ماضی کی ہے حشمت اور موجودہ بے بسی پر بولے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔